یہ خود سورہ بقرہ آیت نمبر 79 7 اور 9 فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا۔ بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا تھا کہ تدریس پر، امامت پر، خطابت پر، اذان پر اجرت نہ لی جائے، اور مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک طاعات کا اجارہ ناجائز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اول تو امام اعظم سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ مخرجین نے تخریج کی ہے۔ ثانیاً ہم فقہ حنفی اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ امامت، خطابت، تدریس، تعظیم، اس پر اجرت سلف نے ناپسند کیا تھا، بلا شبہ وہاں بیت المال سے مقررات ہو چکی تھی، لیکن مسئلہ متفق نہیں تھا۔ تفسیر روح المعانی سورہ ممتحنہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل ائمہ، کل مؤذنین، کل مدرسین کو مشاہرات مقرر کی، جو نہیں لیتے تھے ان کو معذور کر لیتے تھے کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک کمان لیا گیا تھا اور ایسا کیا گیا تھا اور ایسا کیا گیا تھا۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں وَذَكَرُوا فِي مَنْعِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ أَحَادِيث لَا تَصِحُّ، منع میں جتنی روایتیں ہیں ایک بھی صحیح نہیں ہے، سب کمزور ہے۔ وَقَدْ صَحَّتِ الْآثَارُ وَتَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، صحیح احادیث سے اور علماء کے مجمع علیہ موقف سے مطلقاً جواز معلوم ہوا ہے۔ امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب پر نہیں لینا چاہیے، وَأَنَا أَكُفُّ لِسَانِي عَنْهُ، میں نہیں کہتا ہوں کہ ناجائز۔ محدث بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَن تَعُمَّ، علت چاہتی ہے کہ عام جواز، ہر جگہ جائز۔ چونکہ یہ مسئلہ زمانہ حال میں ذرا اختلافی ہوا ہے، اکثر دارالافتاء اہل حق وہ بھی قرآن خوانی پر، رمضان شریف میں تراویح میں قرآن سنانے پر ناجائز کہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ بات ناقابل فہم ہے، ہم ان کے دلائل سے مطمئن نہیں ہیں۔ جتنے بھی بڑے سے بڑے آدمی نے فتویٰ لکھا ہے اور ہمارے سامنے قرآن سنت اجماع امت سے روز روشن کی طرح مطلق جواز نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم اس مسئلے میں مطلق جواز کے قائل ہیں، صرف جواز کے نہیں استحسان کے قائل۔ بہتر اور افضل لینا و دینا ہے، کیونکہ نہ لینے دینے میں اہانت اور بے آبروئی ہے۔ جن لوگوں کو اطمینان نہیں ہے وہ نہ لے تو بہت اچھی بات ہے، اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی ہے، ان کا عمل ان فتاوا پر صحیح ہے۔ یہ مسئلہ اول لکھا گیا تھا کراچی میں جو فرقہ ہے حزب الشیطان کا، جو اپنے آپ کو حزب اللہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے کیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے؟ تو عام طور پر ہمارے دارالافتاء کہتے تھے کہ ناجائز ہے، تو وہ کہتے ہیں ناجائز کرنے والا گناہ کا مرتکب ہے، لہذا مفتی صاحب تنخواہ لیتے ہیں دارالافتاء میں، ان سے فتویٰ نہ لے۔ مؤذن تنخواہ لیتا ہے اذان دے کر، اس کی اذان پر مسجد نہ جائے۔ امام صاحب تنخواہ لیتے نماز پڑھا کر، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ جب مسجد جائے گا علماء سنے گا، دارالافتاء جائے گا تو پھر حزب الشیطان کے ہاں شکار نہیں ہوگا۔ تو راستے کاٹنے کے لیے انہوں نے فتویٰ ان کے خلاف لکھا ہے۔ انہوں نے سواد کے نیک ناموں نے لکھ دیا کہ ہاں بہت اچھی بات، اس عاجز اور فقیر نے اس کا رد لکھا ہے، اور اس رسالے کا نام ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر میں نے معذرت کی ہے اہل حق کو اہل باطل سے بچانے کے لیے، اور وہ رسالہ چھپ چکا ہے، بٹ چکا ہے، اس کو حاصل کرو، انشاءاللہ کوئی اشتباہ نہیں رہے۔